بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو قرآن پاک میں سورہ مریم آیت نمبر 36 اور 37 ہم سب کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آیتیں ہمارے کئی مسئلوں کو حل کر دیں گی اگر ہم غور سے سنیں اور اس کو پوری طرح سے عمل میں لائیں۔ بھائی ان آیتوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور تمام نبی دیے، پھر بھی بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی تعلیم کو ٹھکرایا اور آپس کے تفرقوں میں آپس میں فساد کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اور خاص کر کے قرآن پاک میں ان آیتوں میں ذکر ہوا ہے عیسائیوں کا کہ بھائی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ اے لوگو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، لیکن وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ٹھکرا کر کے آپس میں تفرقہ ڈالا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ ٹھیک، تو اللہ نے ان لوگوں کو اگلی آیت میں کافر قرار دیا ہے۔ کافر اس لیے کہ بھائی جو لوگ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنی باتیں اسٹارٹ کریں گے اور آپس میں تفرقہ ڈالیں گے تو گویا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا۔ تو بھائی قرآن پاک انکاریوں کو کافر کہتا ہے۔ تو بھیا اگر عیسائیوں کو اللہ پاک کافر قرار دے رہا ہے اس لیے کہ وہ لوگ آپس میں فرقے میں بٹ گئے تو ان کو اللہ کافر کہتا ہے، اور اگر ہم لوگ بھی بٹ گئے تو بھائیو ہم لوگ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک یہ آیتیں ہم سب کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم لوگ ان آیتوں کو پڑھیں، غور کریں اور ان آیتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائیو ہم لوگ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سے علماء کو سنتے ہیں، بہت سی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن پاک دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ قرآن پاک ہم کو جنت لے جانے والی ہے۔ قرآن پاک ہم کو جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ پھر بھی ہم لوگ یہ باتیں جانتے ہوئے بھی ہم قرآن پاک کو سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار مولانا پڑھیں، یار وہ عالم ہے وہ پڑھیں اور وہ بتائیں ہم کو۔ ٹھیک، تو بھائیو اس وقت عالموں کی اکثریت جو ہے تو کسی نہ کسی فرقوں میں ہی ہے، اور ہر فرقے کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، تو ہر فرقے کے عالم اپنے اصول کے حساب ہی سے دعوت دیتے ہیں بھیا۔ ٹھیک، اور قرآن پاک کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص سماج کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک تو تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو پھر جب قرآن پاک ہم کو ایک اصول بتا رہی ہے تو ہم لوگ ادھر فرقوں میں الجھ کر کے اور پھر انہیں فرقوں کے بزرگوں کے حوالے اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں، تو اسی لیے لڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ تو بھائیو میرا کہنا یہی ہے کہ قرآن پاک اور حدیث شریف ہم سب کو فرقہ واریت سے منع کرتی ہے، اور اگر ہم منع نہیں ہوں گے تو بھائیو ہم لوگ بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ایک یہ آیت پڑھیے۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں الگ الگ راہیں نکالی اور گروہ میں بٹ گئے اور آپس میں تفرقہ کیا، ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائیو جس مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہے گا تو اس کی تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئی نا۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں تو یہ اس دور سے لے کر کے جس دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس دور سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے
नसीहत है। तो भाइयों, हम सबको कुरान समझना चाहिए, और अगर हम कुरान पाक को नहीं समझेंगे तो भाइयों फ़िरकावारियत से बचना नामुमकिन है, हम नहीं बच सकते। यार, हम कहीं ना कहीं से इल्म तो लेते ही हैं, किसी आलिम की किताब से लेते हैं, किसी बुजुर्ग की किताब से लेते हैं, किसी और बड़े बुजुर्ग की किताब से लेते हैं। अब बुजुर्गों की किताबें और अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सब के सामने मौजूद है, तो आपका दिल किन किताबों पे टिकता है कि यार कौन किताबें ज़्यादा बेहतरीन है, उनसे इल्म सीखना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है यार, कुरान पाक और आप अलैहिस्सलाम का फरमान के होते हुए हम इधर उधर ना उलझें, ये गलती है। और हम माने दूसरों की बात भी, माने दूसरों की भी बात, लेकिन जिसकी बात अल्लाह उसके रसूल के फरमान से मिलती हो उनकी बात बिल्कुल माने, वो चाहे दुनिया से गए हुए लोग हों या कोई आज जिंदा लोग हों। भाई अगर कोई आलिम दीन हैं और वो हमको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहे हैं तो भाई हम उनकी तरफ हों, उनसे मोहब्बत करें, ये ईमान है। और जिसकी बात आका अलैहिस्सलाम से टकरा रही है तो भाइयों वो कोई भी हो, उसकी बात मानना बहुत बड़ा रिस्क है। तो यही बातें थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।